جنسی انحراف کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن صرف اسلام ہے، جو انسانی زندگی کے دوسرے مسائل کی طرح اس کے مسئلہ جنس یعنی سیکس کو سب سے زیادہ موزوں اور متوازن طریقے پر حل کرتا ہے۔ اس کو اختیار کر کے انسان اپنی آخرت کو تو سنوارتا اور دوسری دنیا کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے اپنے آپ کو ہمکنار کرتا ہی ہے، اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو صحیح رخ پر لگا کر دنیا کی اس زندگی میں بھی اس کو اپنی اصلاح اور فلاح کی ضمانت نصیب ہوتی ہے۔ آزاد روی اور بندش سے گریز انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ عیش و عشرت کے اسباب اور لذتوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں جنس یعنی سیکس اس کی سب سے بڑی لذت ہے، اور اس لذت کے حصول میں انسان کی اس کمزوری کا مظاہرہ ہمیشہ سے اور سب سے زیادہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن دوستوں، موجودہ دور میں انسان جنسی انا کی خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے۔ گزشتہ ادوار میں شاید اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ اس کی ایک جھلک دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے روئے زمین پر قدم رکھنے کے ساتھ پہلے دن جملہ معاملات زندگی میں اس کی رہنمائی کا جو سامان کیا ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ یہ رہنمائی اپنے نقطہ کمال کو پہنچ گئی ہے۔ اسلام مسئلہ جنس کو خوبصورتی سے حل کرتا ہے اور اس سلسلے میں خاص امتیازی تصور دیتا ہے۔ اہمیت جنس یعنی واٹ از امپورٹنس آف سیکس۔ مسئلہ جنس کے سلسلے میں اسلام کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ انسانی زندگی میں وہ اس کی ضرورت کو پوری طرح تسلیم کرتا اور اسے واقعی اہمیت دیتا ہے۔ کرسچینٹی اور اسی طرح کے دوسرے بگڑے ہوئے مذاہب کی طرح وہ بذات خود جنسی عمل کو کوئی گناہ کا عمل اور حیوانی خواہش کا مظہر قرار نہیں دیتا۔ 5ویں صدی عیسوی کے مشہور مسیحی عالم اور مبلغ سینٹ اگسٹن کے جنس کے سلسلے میں خیالات، جو اس سلسلے میں یورپ میں چرچ کی سوچ پر 1000 سال تک چھائے رہے، اس کی تفصیل ویڈیوز میں آگے اسلام میں نکاح کے مقاصد کی بحث میں آئے گی۔ ابھی تازہ مسیحوں کی روحانی مرکز کی جانب سے اپنے امیدوار اور راہبوں اور راہباؤں کو تلقین کی گئی ہے کہ کلیسائی زندگی کے لیے جنسی خواہشات کو کچلنا ضروری ہے۔ کلیسائی راہبوں کی ایک بڑی تعداد جنسی کجروی میں مبتلا ہے اور نوعمر لڑکوں کو اپنی شہوت کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ہم جنس پرستی کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی تھی، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے چلیں کہ جنس یعنی سیکس بھی انسانی وجود کی ایک بہت بڑی قوت اور صلاحیت ہے، جو کہ انسان کی دوسری تمام قوتوں اور صلاحیتوں کی طرح اللہ تعالیٰ ہی کی ودیت کردہ ہے، اور اس کی نسبت سے اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اسلام کے دستور اساسی قرآن کے نزدیک جنس یعنی سیکس کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتوں کے بیان میں وہ سر فہرست عورت کو قرار دیتا ہے۔ جب سے اس صنف مقابل سے مل کر انسان کی اس قوت اور اس کی داعیہ کا اظہار ہوتا ہے، لوگوں کے لیے دنیاوی محبت آراستہ کر دی گئی ہے۔ یہ ہیں عورتیں اور بیٹے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ہی ان کے جوڑے کو پیدا کیا۔ مرد اور عورت کے اسی ملاپ اور ان کی جنسی قوت کے اظہار سے انسانی نسل کی بقا کا سامان ہوا۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں کے ذریعے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ سورہ نساء۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے انواع و اقسام کی نعمتوں اور لذتوں سے بھرپور جنت بے کیف و بے رنگ رہی، یہاں تک کہ اس میں انہیں اپنے صنف مقابل کا ساتھ نصیب ہوا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تمہارا جہاں سے جی چاہے کھاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 90۔ دنیا کے اندر بندہ مومن جو دینی زندگی اختیار کرتا ہے اور جس کے لیے وہ ہر طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، اس کا محرک ایک جملے میں یہ ہے کہ وہ آخرت میں دکھ بھری زندگی سے بچ کر جنت کی راحت بھری زندگی کا مستحق قرار پائے۔ جنت کی ان تمام راحتوں اور نعمتوں کی تکمیل اس صورت میں ہوگی کہ اہل ایمان بندوں کو دوسری لذتوں اور آسائشوں کے ساتھ من پسند بیویوں کا ساتھ نصیب ہوگا، اور اہل ایمان کے لیے جنت میں پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ اور متقی لوگوں کے لیے جنت میں پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ان کے لیے اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی چیزوں میں مجھے بہت زیادہ مرغوب ہیں عورتیں اور خوشبو۔ امام احمد کی کتاب الزہد میں اس پر اضافہ ہوا ہے، کھانے اور پانی کے بغیر تو میں رہ سکتا ہوں، مگر عورتوں کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔
صحیح مسلم شریف۔ اور ہاں دوستو، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو دنیا کے سب سے قیمتی متاع قرار دیا ہے۔ دنیا تمام تر برتنے کی چیز ہے، لیکن اس کی سب سے عمدہ اور بہتر برتنے کی چیز نیک عورت ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے اسلام کی نظر میں جنس کی اہمیت کو سماعت کیا، اور ہم نہیں سمجھتے کہ انسانی زندگی میں جنس یعنی سیکس کی ضرورت اور اہمیت کے سلسلے میں اس سے آگے مزید کچھ کہا جا سکتا ہے۔ یورپ کی غلاظت اور اسلام کی نفاست چیپٹر 7 آپ نے سماعت کیا، اس میں ہم نے اسلام کی نظر میں جنس کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھا۔ اس سیریز کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔